کہتے ہیں کہ ہر دور میں ایک ایسا شہر ضرور ہوتا ہے جو اندھیروں کے بیچ چراغ بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ایسا ہی شہر تھا جس کا نام نور آباد تھا۔ اس شہر کا نام محض نام نہیں تھا، بلکہ اس کے لوگ واقعی نور کے ساتھ جیتے تھے۔ فجر کی اذان سے پہلے ہی گھروں میں چراغ جل اٹھتے، وضو کے لیے پانی بہنے لگتا اور مسجد کے دروازے کھل جاتے۔ گلیوں میں خاموشی ہوتی، مگر اس خاموشی میں بھی اللہ کا ذکر چھپا ہوتا۔ بازار کھلتے تو تول میں کمی نہ ہوتی، زبانوں پر جھوٹ نہ آتا اور لوگ نفع کم مگر برکت زیادہ چاہتے تھے۔ اسی شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ سلمان عام نوجوانوں جیسا نہیں تھا۔ وہ نہ صرف عبادت کرتا تھا بلکہ اس کی زندگی ہی عبادت تھی۔ فجر سے پہلے آنکھ کھل جانا اس کی عادت تھی۔ وہ وضو کرتا، آسمان کی طرف ایک نظر ڈالتا اور خاموشی سے مسجد کی طرف چل پڑتا۔ قرآن اس کے ہاتھ میں ہوتا تو یوں لگتا جیسے دل بول رہا ہو۔ ماں کے پاؤں دباتا تو آنکھوں میں خوشی ہوتی۔ باپ کے ساتھ دکان جاتا تو ایمانداری اس کے چہرے سے جھلکتی۔ راستے میں کوئی فقیر مل جاتا تو سلمان کے ہاتھ خالی نہ رہتے۔ محلے کے بزرگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ لڑکا اگر اسی راستے پر قائم رہا تو اللہ اس سے بڑا کام لے گا۔ ماں اکثر دعا دیتی کہ اللہ اسے نظر بد سے بچائے، مگر سلمان خود کو محفوظ سمجھتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جہاں روشنی زیادہ ہو وہاں اندھیرا بھی پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے۔ دور ایک ایسی جگہ تھی جہاں نہ روشنی تھی نہ سکون۔ وہاں شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حسد تھا اور دل میں غصہ۔ وہ انسانوں کو دیکھ رہا تھا اور نور آباد اسے کھٹک رہا تھا، خاص طور پر سلمان۔ شیطان نے کہا کہ یہ نوجوان خطرناک ہے۔ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو بہت سے دل اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ اسے سیدھا گناہ میں ڈال دیتے ہیں۔ شیطان نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں کرے گا، اسے نیکی کے راستے سے ہی ہٹایا جائے گا۔ ایک رات سلمان مسجد میں اکیلا بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ دل نرم تھا اور ماحول پرسکون۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا۔ یہ خیال گناہ جیسا نہیں تھا بلکہ بڑا اچھا لگنے والا تھا۔ خیال یہ تھا کہ تم واقعی بہت اچھے ہو، تمہاری تلاوت کتنی خوبصورت ہے، تم باقی لوگوں جیسے نہیں ہو۔ سلمان نے اس خیال کو فوراً نہیں جھٹلایا۔ اس نے پہلی بار اپنے دل میں یہ بات مانی کہ شاید وہ واقعی دوسروں سے بہتر ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں پہلا زہر اس کے دل میں اترا، غرور کا زہر۔ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ جب کوئی غلطی کرتا تو سلمان کے دل میں یہ خیال آتا کہ میں ان جیسا نہیں ہوں۔ عاجزی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ عبادت وہی تھی مگر دل میں نرمی کی جگہ سختی آنے لگی۔ شیطان نے دیکھا کہ پہلا وار کامیاب رہا تو اس نے دوسرا قدم بڑھایا۔ اب سلمان نیکی تو کرتا تھا مگر اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ اسے دیکھیں۔ جب وہ صدقہ دیتا تو چاہتا کہ کوئی نظر دیکھ لے۔ جب نماز پڑھتا تو آواز میں خوبصورتی لاتا تاکہ تعریف ہو۔ لوگ واقعی تعریف کرنے لگے اور سلمان کے نفس کو مزہ آنے لگا۔ اب عبادت اللہ کے لیے کم اور لوگوں کے لیے زیادہ ہونے لگی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں نیکی زہر بننے لگی۔ پھر شیطان نے تیسرا حملہ کیا جو سب سے خاموش اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس نے سلمان کو بڑے گناہ کی طرف نہیں بلایا بلکہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی طرف لے گیا۔ ایک دن دوست نے کہا کہ بس تھوڑا سا دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ سلمان نے سوچا کہ میں تو نیک ہوں، ایک بار سے کیا ہو جائے گا۔ پھر ایک نظر، پھر ایک بات، پھر ایک ہنسی، پھر ایک جھوٹ۔ یہ سب اتنا آہستہ ہوا کہ سلمان کو خود بھی اندازہ نہ ہوا کہ اس کا دل بدل رہا ہے۔ نماز اب بوجھ لگنے لگی۔ قرآن کھولتا تو دل نہیں لگتا۔ کبھی دل میں خیال آتا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، مگر فوراً ایک اور آواز آتی کہ ابھی وقت ہے، بعد میں کر لینا۔ یہی سب سے خطرناک جملہ تھا، بعد میں، کل، ابھی نہیں۔ دن گزرتے گئے، سلمان کی عبادت کم ہوتی گئی، دل سخت ہوتا گیا۔ ایک دن اس کا ایک قریبی دوست فوت ہو گیا۔ عمر بہت کم تھی۔ سلمان جنازے میں کھڑا تھا۔ قبر میں مٹی گرتی دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دل نے سوال کیا کہ اگر آج تم یہاں ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ اسی رات سلمان کو نیند نہیں آئی۔ اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں گر گیا۔ اس بار نہ آواز تھی نہ دکھاوا، صرف ٹوٹا ہوا دل تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اللہ سے کہا کہ میں دھوکے میں آ گیا تھا،
मैंने खुद को मजबूत समझा मगर मैं कमजोर निकला, मुझे माफ कर दे। ये तौबा सच्ची थी, गुरूर के बगैर, ताखीर के बगैर, और अल्लाह वो है जो सच्ची तौबा को कभी रद्द नहीं करता। सलमान की जिंदगी बदल गई। वो पहले जैसा नेक जरूर था मगर अब उसमें आजिजी थी। अब वो खुद को सबसे कमजोर समझता था। अब वो लोगों को नसीहत करता तो खुद को पहले मुखातब करता। वो कहा करता था कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार गुनाह नहीं बल्कि गुरूर, दिखावा और तौबा में ताखीर है। और नूर आबाद में फिर से रोशनी फैलने लगी, मगर इस बार सलमान के दिल से। ये जंग तलवारों की नहीं थी, ये लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं थी, ये जंग एक इंसान के अंदर लड़ी जा रही थी। एक ऐसा इंसान जो नेकी के रास्ते पर था मगर गुरूर, गफलत और कल तौबा कर लेंगे के धोखे में आ गया। ये कहानी हमें ये नहीं बताती कि शैतान कितना ताकतूर है, बल्कि ये बताती है कि इंसान कितना कमजोर हो सकता है। और जब इंसान टूटकर अल्लाह की तरफ पलटता है तो हार शिकस्त में नहीं, तौबा में बदल जाती है। यह था शैतान का धोखा।